بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو بغیر حساب و کتاب بخشش فرمائے، آمین۔ سیگمنٹس کو شروع کرنے سے پہلے اپنے پروگرام میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ کثرت بکثرت درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام کا آغاز ہوا اور درود پاک کی فضیلت بھی آپ کو سنائی۔ اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی جانب۔ جی ہاں کڈس، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، جو ہمارے ناظرین ہیں، ان کے لیے ایک سوال کیا جاتا ہے ڈیلی، جس کا جواب انہوں نے کالز کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ تو آج کا سوال کیا ہے، غور سے سنیے گا۔ آج کا سوال ہے، کن پرندوں کے ذریعے اللہ پاک نے کعبہ شریف کی حفاظت فرمائی تھی؟ آپ کو 2 آپشن بھی دیے آئیں گے، نمبر 1 ابابیل، نمبر 2 ہدہد۔ آج کا سوال، کن پرندوں کے ذریعے اللہ پاک نے کعبہ شریف کی حفاظت فرمائی تھی؟ نمبر 1 آپ کو پوائنٹس دے رہے ہیں، اس میں سے آپ کو چوز کرنا پڑے گا۔ نمبر 1 ابابیل اور نمبر 2 ہدہد۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، اور پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم، علی الارائک ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب
سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ آپ نے تلاوت قرآن پاک کی بہت اچھے پڑھنے کی کوشش کی ماشاء اللہ. یہ ختامہ مسک دوبارہ پڑھ دیں آپ. ختامه مسك آپ کاف کو بھی ظاہر کریں, کاف وقف کر رہے ہیں تو وقف کو بھی ظاہر کریں. مسک ختامه مسك مسک. چلیں ماشاء اللہ کوشش کریں اور اچھی تلاوت قرآن پاک کریں, اس کی بہت ہی برکتیں ہیں ماشاء اللہ عز و جل. تو گڈس میرے چینل کے ناظرین و پیارے پیارے بچوں, آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شان, بچوں کی شان, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میرا حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے, گناہ سیاہ کار خطا کار, گناہ گار آقا بڑی ندامت ہے خطا پر, مگر نزا قسمت پر, میرے ہاتھوں میں ہے دام تمہارا
قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ عرفان بھائی آپ نے کلام پر اللہ پاک آپ کو سی خوب برکتیں نصیب فرمائے ماشاء اللہ۔ آپ یہ شعر دوبارہ پڑھ دیں، کہاں ہے عرض مدینہ، کہاں ہے میری ہستی؟ کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ عز و جل اپنے پروگرام میں ہم سب سے پہلے کیا شامل کریں؟ درود پاک کی فضیلت، پھر تلاوت قرآن پاک اور پھر کلام شریف۔ اب انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے آئیے آج کا سوال آپ کو دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے، کن پرندوں کے ذریعے اللہ پاک نے کعبہ شریف کی حفاظت فرمائی تھی؟ نمبر 1 ابابیل، نمبر 2 ہدہد۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک کہانی۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ جی ہاں الحمدللہ، اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف آ چکے ہیں ہم، اور سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ کہانی۔ پیارے بچوں کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو کہانی سننے والے ہیں وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے، تو آپ نے بھی غور سننا ہے، کیونکہ اس کہانی سے ایک سبق بھی ملتا ہے۔ کون سبق ملتا ہے؟ سبق ملتا ہے، ایک سمجھنے کی بات ملتی ہے، جس کو ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک امیر شخص تھا۔ کون تھا؟ ایک امیر شخص تھا، جس کے بعد بہت سارے ورکرز کام کرتے تھے، اور وہ شخص امیر ہونے کے ساتھ ساتھ مغرور بھی تھا۔ کون تھا وہ شخص؟ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ مغرور بھی تھا۔ وہ ہر وقت اپنے ورکرز کو ڈانٹتا اور جھاڑتا رہتا تھا۔ کس طرح؟ ڈانٹتا اور جھاڑتا رہتا تھا۔ ڈانٹتے کس طرح؟ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو خوب اس میں برا بلا کہنا، اس کو خوب ڈانٹنا، زور زور سے بولنا، کیا کہلاتا ہے؟ ڈانٹنا۔ جھاڑنا کیا کہلاتا ہے؟ ہاتھوں سے جو پکڑ کے مارتے ہیں، تو اس طرح یہ جھاڑنا بھی کہلاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے ورکرز اس سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ جو یہ مارتا تھا، جھگڑتا تھا ان سے، ان کو جھاڑتا تھا اور ڈانٹتا تھا، جس کی وجہ سے ورکر جو ہے اس سے بدظن ہونے لگ گئے، نفرت کرنے لگ گئے، یعنی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا ان کے ساتھ، ورکر کے ساتھ۔ اس مغرور شخص نے اپنے ہر ورکر کو اس کی ذمہ داریوں کی لسٹ بنا کر دی ہوئی تھی۔ اگر کوئی ورکر کبھی کوئی کام چھوڑ دیتا تو وہ اس شخص کو
اسے وہ لسٹ دکھا دکھا کر برا بھلا کہتا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس مغرور شخص نے، جو امیر شخص تھا، اس نے کام کی لسٹ بنائی ہوئی تھی. کیا بنائی ہوئی تھی؟ لسٹ بنائی ہوئی تھی. اس میں سارے کام لکھے ہوئے تھے ورکرز کے. تو جو ورکر کچھ کام نہیں کر پاتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے کوئی کام، تو وہ جو امیر شخص تھا، مغرور شخص تھا، وہ بابا لسٹ دکھاتا کہ تمہارا کام یہ ہے، تم یہ نہیں کرتے ہو. اس بابا دکھا کر اس کو برا بھلا کہتا. ایک مرتبہ ہوا کہ آگے سنیے. ایک مرتبہ مغرور شخص گھوڑے سے اتر رہا تھا کہ اس کا پاؤں رسی میں پھنس گیا، اور اسی دوران گھوڑا بھی دوڑنے لگا اور وہ مغرور شخص بھی الٹا لٹک کر گھوڑے کے ساتھ ساتھ گھسٹ رہا تھا. کیسے گھسٹ رہا تھا؟ گھوڑے کے ساتھ. اب گھوڑے سے اترتے ہیں تو پاؤں اس کا پھنس گیا. کس میں پھنس گیا؟ رسی میں. اور رسی کیا تھی؟ بندھی ہوئی تھی گھوڑے سے. اور وہ پاؤں جب وہ جیسے اترنے لگا تو وہ تو گر گیا. جب وہ گر گیا اور اس کا پاؤں پھنس گیا گھوڑے کے رسی میں، تو گھوڑا کیا بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی گھسٹ کر چلتا رہا. اس نے پاس کھڑے ورکر کو مدد کے لیے پکارا، مگر اس نے اپنے مالک کی مدد کرنے کے بجائے جیب سے اس کی دی ہوئی لسٹ نکالی اور دور ہی سے دکھا کر کہنے لگا کہ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ کا پاؤں گھوڑے کی رسی میں پھنس جائے تو اسے چھڑانا میری ڈیوٹی ہے. اللہ اکبر. کیا ہوا اس مغرور شخص کا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ غرور کیا تھا نا اپنے پر. اور کون تھا وہ؟ امیر شخص تھا. اس کہانی میں ہوا کیا، پہلے تو یہ بتائیں. اس کہانی میں کیا تھا؟ ایک امیر شخص تھا جس کے پاس بہت سارے ورکر کام کرتے تھے. اگر کسی ورکر سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جاتی تو وہ اس کو خوب ڈانٹتا، خوب جھاڑتا، خوب ان سے جھگڑتا. تو بعد میں جو ورکرز تھے اس سے نفرت کرنے لگے. جو امیر شخص تھا اس سے نفرت کرنے لگے. اور اس نے ایک ذمہ داریوں کی لسٹ بنائی ہوئی تھی. ورکرز کی جو ہے ایک لسٹ بنائی تھی جن کے پاس وہ ذمہ داریاں تھیں. اب کسی کا بھی کوئی کام چھوٹ جاتا غلطی سے بھی تو وہ ورکر جو ہے بابا لسٹ دکھاتا، تمہارا یہ کام تو تم نے کیسے چھوڑ دیا، تو فلاں فلاں. وہ پھر کہتے تھے، ڈانٹتے تھے، دھکا دے کر برا بھلا کہتے تھے اور اس لسٹ دکھا دکھا کر برا بھلا کہتے تھے. پھر ایک مرتبہ مغرور شخص گھوڑے پہ جانے لگا تو وہ اترنے لگا تو اس کے جو رسی تھی، وہ اس کا پاؤں تھا، وہ کس میں پھنس گیا؟ گھوڑے کی رسی میں پھنس گیا. اور گھوڑا بھاگنے لگا تو وہ اس کے ساتھ گھسٹتے جو ہے وہ چلتا رہا. تو پھر ورکر نے اس کی مدد کے لیے اس نے جو ہے امیر شخص نے اپنے ورکر کو مدد کے لیے بولا. تو ورکر نے بھی کیا کیا؟ وہ لسٹ دکھائی اس کو، بھائی آپ کا تو کوئی کام نہیں لکھا ہوا یہاں پر یہ کہ آپ اگر آپ کی گھوڑے میں رسی پھنس جائے تو ہم آپ کو یہ ڈیوٹی آپ کے لیے کام کریں. تو پھر اس سے بھی کیا جواب ملا، کیا سبق کیا ملا سیکھنے کو اس سے؟ جب ورکر کا جواب سن کر بھی کیا اس پہ کیا تاری ہوئی ہوگی؟ ورکر کا جواب سن کر اس مغرور شخص کو ورکرز کے ساتھ کیے ہوئے برے سلوک پر افسوس ہونے لگا. مطلب ورکر کا یہ جواب سن کر اس مغرور شخص کو ورکر کے ساتھ کیے ہوئے برے سلوک پر افسوس ہونے لگا. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہر وقت کسی کے ٹوکتے رہنے، ڈانٹتے رہنے کی عادت سے ممکن ہے کہ وہ ایسے وقت میں ہماری مدد سے انکار کر دے. جب ہم کسی پریشانی میں ہوں تو کیا کریں؟ جب ہم کسی پریشانی میں دوسرے کی مدد کریں. اور جب ہم کسی پریشانی میں خود ہوتے ہیں، اب جیسے ہم کسی دوسرے کو ڈانٹ رہے، ڈپٹ رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے ہمارے پہ کوئی مشکل وقت آ رہی ہو جائے تو ہم اس کے مدد کے لیے کہیں گے تو وہ منع کرے گا نا. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. اگر ہم سے بھی کوئی برا سلوک کرے تو ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. اس لیے پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچائیں. اور آج کی اس کہانی کا سبق یعنی لیسن بھی یہی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اچھا سلوک کرنے والا بنائیں. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. الحمدللہ عز و جل سیگمنٹ بھی اپنے اختتام پہ پہنچا. اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ کو کہانی تو سمجھ آ گئی ہوگی، خلاصتاً میں نے بتا دیا تھا. ماشاء اللہ عز و جل. تو جی ہاں کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں. بچوں کی شام، بچوں کی شام. جی تو پیارے بچوں، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ آئیں عربی سیکھیں میں، جس میں ہم آپ کو سکھاتے ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ عربی کے ورڈز. تو پیارے بچوں، پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو سکھائے تھے دنوں کے نام، اور آج ہم آپ کو سکھائیں گے فروٹس کے نام. کس کے نام؟ جی ہاں، آج ہم آپ کو 3 فروٹس کے بارے میں بتائیں گے کہ 3 فروٹ جو ہیں انہیں عربی میں کیا کہتے ہیں. تو ہمارا پہلا ورڈ ہے بچوں، پہلا ہے سیب، اور دوسرا ہے آم، اور تیسرا ہے
अंगूर। तो प्यारे बच्चों हम इन 3 वर्ड्स के बारे में आज सीखेंगे कि इन तीनों को अरबी में क्या कहते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? सेब, आम और अंगूर। जी हाँ, इन तीनों के बारे में अरबी सीखते हैं। और चलिए बच्चों, पहला वर्ड है हमारा सेब। तो सेब को अरबी में तुफ़ाहुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेब को अरबी में तुफ़ाहुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ, सेब को अरबी में तुफ़ाहुन कहते हैं। सब बच्चे मिलकर बताएं क्या कहते हैं? सेब को अरबी में तुफ़ाहुन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी। और दूसरा वर्ड है हमारा आम। हमारा अंगूर है। दूसरा है अंगूर। तो प्यारे बच्चों, अंगूर को अरबी में इनब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनबुन। अंगूर को अरबी में इनबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनबुन। पहला क्या है? सेब। और दूसरा अंगूर। क्या है? अंगूर। पहला है सेब और दूसरा है अंगूर। सेब को अरबी में तुफ़ाहुन कहते हैं और अंगूर को अरबी में इनबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनबुन। किसी को याद हुआ? माशाअल्लाह। चले। अच्छा चलें, उज़ैफ़ा भाई आप सुने। सेब को अरबी में तुफ़ाहुन कहते हैं, अंगूर को अरबी में सफ़ाहुन इनबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनबुन। और तीसरा वर्ड है हमारा आम। क्या है? आम। तो आम को अरबी में मांजू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सब बच्चे मिलके बताएं क्या कहते हैं? जी हाँ, आम को अरबी में मांजू कहते हैं। क्या कहते हैं? आम को अरबी में मांजू कहते हैं। सब बच्चे मिलके नहीं पढ़ रहे। आम को अरबी में मांजू कहते हैं। क्या कहते हैं? मांजू। सेब को अरबी में तुफ़ाहुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और अंगूर को अरबी में इनबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और आम को अरबी में मांजू कहते हैं। क्या कहते हैं? तीनों एक साथ कौन सुनाएगा? मांजू बोल रहे। मांजू है। जी मांजू। मांजू। जी माज भाई आप सुने। सेब को अरबी में तुफ़ाहुन कहते हैं जी। और आम को अरबी में मांजू कहते हैं जी। और अंगूर को अरबी में इनाबुन कहते हैं। जी हाँ, माशाअल्लाह। और कोई? जी मुस्तफ़ा भाई आप सुने। सेब को अरबी में क्या कहते हैं? तुफ़ाहुन। जी। और आम को? मांजू। और अंगूर को? इनाबुन। जी हाँ, माशाअल्लाह। आइए प्यारे बच्चों एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सेब को अरबी में तुफ़ाहुन कहते हैं। क्या कहते हैं? तुफ़ाहुन। जी। और आम को अरबी में मांजू कहते हैं। क्या कहते हैं? मांजू। और अंगूर को अरबी में इनाबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनाबुन। जी हाँ। तो प्यारे बच्चों ये थे आज के 3 वर्ड्स और इन्हें आपने याद रखना है। जी माशाअल्लाह। आज अपने सेगमेंट आए अरबी सीखे। हमने कौन से वर्ड सीखे? 3 वर्ड सीखे। कौन से? सेब, आम, अंगूर। फल, ये फल भी है। सेब, आम और अंगूर। सेब को अरबी में क्या कहते हैं? तुफ़ाहुन का मतलब सेब। जी हाँ, सेब। और आम को? मांजू। और अंगूर को? इनाबुन। अच्छा, मांजू किसे कहते हैं? हाँ, आम को। माशाअल्लाह। और इनाबुन किसे कहते हैं? अंगूर। माशाअल्लाह। पास हो गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी तो प्यारे बच्चे और किड्स, मदनी चैनल के नाज़िर अल्हम्दुलिल्लाह से आज भी हमने 3 फलों के नाम सुने, आम, अंगूर, सेब। इनका अरबी में क्या कहते हैं हमने वो भी याद करा। तो आइए अब बढ़ते हैं कॉल की जानिब और देखते हैं किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। जी मेरा नाम अहमद रज़ा है। आज के सवाल का जवाब अबाबील है। जी माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया अबाबील। क्या जवाब दिया? जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद तारिया है। और सवाल कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल, हमारा बदरी चैनल। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम निजावे है। मैं मीठू हज बोली हूँ। हज बेरा भी चलला माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर
माशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजबान अत्तारी है, मैं शाहपुर जालिया से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे मुबीन भाई, आपके सवाल का जवाब है कि वो परिंदा अबाबील है। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। आपने सवाल का जवाब दिया बाबील, और आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मुकरम है, मैं शेखपुरा से बात कर रहा हूँ। आपके माशाअल्लाह। सवाल का जवाब है अबाबील। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया बाबील, और आपका जवाब दुरुस्त है। मेरे सवाल का जवाब इन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया, और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी मेरा नाम अहमद रजा तारी है, मैं सादिकाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है अबाबील। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत अता फरमाए। आपने जवाब बताया और जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी मैं हूँ फातिमा यामीन के नमाज से, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी अबाबील। माशाअल्लाह। जी आज का हमारा सवाल था, किन परिंदों के ज़रिए अल्लाह पाक ने काबा शरीफ की हिफाजत फरमाई थी। ऑप्शन नंबर आपका 1 था अबाबील, और ऑप्शन नंबर 2 था हुदहुद। और अभी तक कसीर जो जवाब आ रहे हैं वो अबाबील आ रहे हैं। क्या जवाब आ रहे हैं? अबाबील। इन्होंने जवाब दिए, माशाअल्लाह, आपके जवाब दुरुस्त हैं। माशाअल्लाह, बच्चों का अच्छा अंदाज है, जोश है, अच्छा जज्बा है। अल्लाह पाक आपका ये जज्बा बरकरार रखे। आमीन, माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है माहनामा फैज़ाने मदीना। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनेंगे दावत इस्लामी के माहनामा फैज़ान मदीना में से कुछ अच्छी और फ़ायदेमंद बातें। तो आज हम मई 2017 के माहनामा फैज़ान मदीना में से बैठने की सुन्नतों और हिकमतों के बारे में सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें तो हमें सवाब भी मिलेगा और काम में भी बरकत होगी। प्यारे बच्चों, अब आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने के अंदाज के बारे में बताता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा देर तक किबले की तरफ मुंह करके और 2 जानों बैठा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 जानों यानी पालती मारकर बैठना भी साबित है। बच्चों, आए कुछ बैठने की सुन्नतें और आदाब भी सुन लेते हैं। तो बच्चों, नंबर 1, ऐसी जगह ना बैठें कि जहां बैठने से जिस्म का कुछ हिस्सा धूप में और कुछ छाँव में हो, क्योंकि साया ठंडा है और धूप गर्म है, और एक ही वक्त में जिस्म पर ठंडक और गर्मी सेहत के लिए नुकसानदेह है। नंबर 2, जब कभी इज्तिमा या महफिल में जाएं तो लोगों को फलांग कर आगे नहीं जाना चाहिए, बल्कि जहां जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। नंबर 3, रास्ते में नहीं बैठना चाहिए। नंबर 4, पीर साहिब, उस्ताद साहिब और बुजुर्गों के बैठने की जगह पर बैठना बेअदबी है, और कहा जाता है बादब बानसीब और बेअदब बदनसीब। नंबर 5, बुजुर्गों के सामने हो सके तो अदब की वजह से 2 जानों बैठिए। नंबर 6, जब बैठे तो जूते उतार लीजिए कि ऐसा करने से पाँव को सुकून मिलता है। नंबर 7, जब जिक्र व दुरूद या कोई किताब वगैरह पढ़ रहे हो, जब कोई जिक्र दुरूद वगैरह कर रहे हो या किताब पढ़ रहे हो तो अपना चेहरा किबले की तरफ करने की आदत बनाएं। नंबर 8, खाना खाते वक्त उल्टा पाँव बिछा दीजिए और सीधा घुटना खड़ा रखें। ऐसा करने से तिल्ली की बीमारी से हिफाजत होती है और रानों के पट्टे मजबूत होते हैं। नंबर 9, खाते हुए 4 जानों पालती मारकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये पालती मारकर बैठना मोटापा बढ़ाता है और दर्द कोलंस यानी बड़ी आंत का दर्द हो जाने की
درد ہو جانے کا بھی خطرہ ہو رہتا ہے، اس لیے بچوں پالتی مار کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو یاد رکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل، آج ہمارے احسان بھائی نے بڑی ہی پیاری بیٹھنے کی سنتیں بتائیں، جن میں سے دو آپ کو بتا دیتا ہوں میں۔ دو یہ ہیں، 8واں اور 9واں پوائنٹ۔ کھانا کھاتے وقت الٹا پاؤں بچھا دیجئے اور سیدھا اٹھنا کھڑا رکھیے۔ ایسا کرنے سے ایسا کرنے سے تلی یعنی سپلین کی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے اور رانوں کے پٹھے یعنی ٹائٹ مسل مضبوط ہوتے ہیں۔ کھاتے ہوئے 4 زانو یعنی پالتی مار کر بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ پالتی مار کر کھانے سے موٹاپا بڑھتا ہے اور درد کولنچ یعنی بڑی آنت کا درد ہو جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ اسی لیے بچوں پالتی مار کر نہیں کھانا چاہیے۔ پالتی کس طرح مارتے ہیں؟ وہ جو یوں بیٹھتے ہیں کھول کے، تو ایسے ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، موٹاپا لاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ان باتوں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی چلیں آئیں دعا یاد کرتے ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ بھی بڑا پیارا ہے، دعا یاد کریں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم داخل ہو چکے اپنے پیارے سے سیگمنٹ آئے دعا یاد کرتے ہیں اور آج ہم جو دعا یاد کریں گے وہ دعا ہے کھانے کا ایک لقمہ ڈالتے وقت کی دعا۔ کون سی دعا ہے؟ کھانے کا لقمہ ڈالتے وقت کی دعا۔ چلیے آپ کو یاد کراتے ہیں، یا واجدو، یہ دعا ہے واجدو، دوبارہ لیتا ہوں، یا واجدو، ایک بار واجدو، دوبارہ لیتا ہوں، یا واجدو۔ یا واجدو۔ ماشاء اللہ۔ کھانا جب ہم ایک لقمہ لیتے ہیں، اگر روٹی تو ایک لقمہ بناتے ہیں نا، اس کا جب کھاتے ہیں اور ہر لقمے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ یا واجدو۔ اس کا دعا ویسے یاد ہونا چاہیے، یاد ہوتا ہوگا آپ کو، ہوگا بھی یاد، کس کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ۔ تو ہمارے فیضان بھائی یہ بتائیں اس ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے ایک قدرت والے۔ ایک قدرت والے، ماشاء اللہ، یاد بھی کریں، آپ سب کو یاد کریں۔ جی، ایک قدرت والے، ایک قدرت والے، دوبارہ ترجمہ کر لیتا ہوں، ایک قدرت والے، ایک قدرت والے، ایک بار پھر ریپیٹ کر لیتا ہوں، ایک قدرت والے، ایک قدرت والے، ماشاء اللہ، ایک قدرت والے۔ یا واجدو کا مطلب کیا ہے؟ ایک قدرت والے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج ہمارے فیضان میں نے بڑی پیاری دعا یاد کرائی، یعنی جب لقمہ کھانے سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ یا واجدو پڑھنا چاہیے، ماشاء اللہ۔ کس کو یاد ہوئی؟ ماشاء اللہ، سب کو یاد ہوئی، ماشاء اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اب کالس کی جانب، اور کڈس مدنی چینل کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام فاطمہ ہے، میں کوئٹہ سے بات کر رہی ماشاء ہوں۔ اللہ۔ آج میں آپ کو نعرے لگا کے دکھاؤں گی۔ جی لگائیے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، شاعر دو ذرا، سب سے آخری نبی، مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد احسان ہے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے، اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو ابابیل کے ذریعے بچایا تھا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، ابابیل کے ذریعے، سبحان اللہ، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی، میرا نام آمینہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے ابابیل کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی، میرا نام عائزہ تاریہ ہے، میں ملتان سے بول رہی ہوں۔ مبین بھائی، مجھے آپ کا سلسلہ بچوں کی شان بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے انشاءاللہ ہمارا مدنی چینل، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تو میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام
بچوں کی شام کا وقت اختتام پہ پہنچا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو آج جو ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کڈس مدنی چینل. بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.